یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ شاعر مشرق نے تو کہا۔ تو پھر وہ آدھا دے گا یا اپنی مرضی سے؟ خواتین کو بھی حق ہے کہ وہ بھی معاف کر سکتی ہیں، حق مار، مرد کو بھی حق ہے پورا دے۔ اگر مرد اپنا حق چھوڑ دینا چاہیں، یعنی وہ آدھا جو لینا ہے وہ حق چھوڑ دینا چاہیں، وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آگے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر یہ چھوڑ دے، معاف کر دے، تو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، ہم نہیں لیتے۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں بھلائی کو فراموش نہ کرنا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بار بار ایک چیز آ رہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ خبیر بالعباد، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کے معاملات سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے ہے، ایک تو عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جس سے چاہو تم چھپ سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ وہ علیم بذات ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ اب علام بھی جمع ہے، غیوب بھی جمع ہے، غائبوں کا جاننے والا۔ اب میں نے بارہا بتایا تھا، تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ غائب وہ ہے جو کسی ظاہری ذریعے کے بغیر پتہ چلے۔ کسی ظاہری ذریعے، دنیاوی اسباب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے تو وہ غیب نہیں۔ سوشل میڈیا سے کسی کو کسی چیز کی خبر کا پتہ چل گیا تو وہ غائب ہے۔ کتاب دیکھ کر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ غائب ہے۔ اللہ ہی علام الغیوب ہے، یعنی اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ تو اسباب کا خالق ہے، وہ اسباب کا مالک ہے۔ اس لیے علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی۔ باقی جو اس نے عطا کیا ہے، یہاں بھی لوگ پھر بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ اب اللہ دینے والا ہے، ہم روک سکتے ہیں اللہ کو؟ ان کو نہ دو، اللہ نے جتنی مرضی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا جاتا ہے، میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ تو اللہ کی مرضی جتنا دے اس کا پیارا محبوب ہے، ظاہر ہے سب سے زیادہ تو اسی کو دے گا، اور پھر آگے وہ بانٹ دیتے ہیں، پھر ان کی مرضی۔ آگے یہ بتایا گیا جی درمیان میں ایک نماز آ رہی ہے، یہ لفظ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا کاموں کو۔ کیسے کہ تم درمیان والی نماز، نماز عصر، یہ میری زبان سے بھی نکل گیا تھا، عصر کا معنی اصل میں زمانہ ہے، میں نے اس لیے دوبارہ ترجمہ کیا عصر۔ خطیب العصر، محقق العصر، ولی العصر، عصر کا معنی ہے، اور قرآن میں بھی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو یہ لفظ ہمارے ہاں جو اردو میں زیادہ تر مستعمل ہے وہ عصر ہے، نماز عصر، صلاۃ العصر بھی کہتے ہیں اس کو، کہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ یعنی کبھی بالوں کو چھیڑنا، کبھی داڑھوں کو چھیڑنا، کبھی خارج کرنا، کبھی ایک ٹانگ ادھر کرنا، کبھی خام خواہ، نماز میں یہ بہت بری عادت۔ اور اسی طریقے سے جناب والا بہت سارے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو چیز بھولی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی یاد آ جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اپنی طرف سے جتنے ہو سکتا ہے پوری کوشش کرے اور پوری توجہ، خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی کرے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں خیالات بہت آتے ہیں نماز میں۔ دنیاوی آپ نے فرمایا آپ کوشش کیا کرو، جھٹک دیا کرو، اور تمہاری تمام تر کوشش کے باوجود بھی وہ خیال نہ جائے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ذمے کوشش ہے۔ اگلی آیت دی، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، میدان جنگ میں ہو، خوف ہے، تب بھی کھڑے کھڑے نماز کی ادائیگی اشاروں سے ہو سکتی ہے، بعد میں اس کو آپ دہرائیں۔ گھوڑوں پر سواری یا نیزہ بازی، یہ اسلام میں اس کا حکم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تیار رہے۔ اب یہ تو نہیں کہا اسلام نے کہ کوئی تمہیں مارتا رہے اور تم اور بھی گال آگے کرتے رہو، یہ تو عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ یہاں تو اسلام حکم دیتا ہے بدلے کا، ناک کا بدلہ ناک ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے۔ یہ بدلہ رکھا اسی لیے ہے کہ جب بدلہ لیا جائے گا تو آئندہ یہ جرائم رک جائیں گے، ڈر کے مارے بھی کوئی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی نہیں پوچھے گا تو جو چاہے گا کوئی کرتا پھرے گا۔ اس لیے جو صوفیاء کرام یہ کہتے پھرتے ہیں جی کیا ضرورت ہے جی عدالت میں جانے کی، تو پھر وہ کہاں جائے؟ اڑوس پڑوس والے سنتے نہیں، تھانے والے ملے ہوئے ہیں تو کہیں تو جائے گا، کوئی 5-10 چکر ان کے بھی لگے، دماغ ان کا بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ فرمایا گیا سواری کی حالت میں ہو تو جب اطمینان ہوگا اللہ رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے گا، اور اس وقت ویسے ہی پڑھے گا، جیسے شاعر مشرق نے بھی خوبصورت ایک بات کی ہے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، تو قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور شاعر مشرق کو پڑھا کرو، فارسی میں ان کا ایک مشہور شعر ہے، چوب گویم مسلمانم لرزم، چوب گویم مسلمانم لرزم، کہ دانب مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کلمے کی قیمت کتنی ادا کرنی پڑتی ہے۔ باقی آئندہ صحیح اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔